اس وقت ہمارے ساتھ حیات موجود ہیں جن کا شوہر ان سے 10 مردوں سے کرواتا ہے. وہ مجھے بیچتا تھا، میری دلالی کرتا تھا. وہ کبھی 10 بندے لا رہا ہے، کبھی 20 لا رہا ہے. انہی آدمیوں کے سامنے وہ ایک کونے میں ٹھہر کے ان لوگوں کے آگے مجھے پیش کرتا تھا. میں ایسے شخص کو کہتی ہوں کہ بندہ کٹہرے میں کھڑا کر کے ایسے انسان کو ویسے ہی فائر مار. نشہ کرتا تھا، وہ شراب پیتا تھا. جو لوگ آتے تھے ان کے ساتھ مل کے مجھے زبردستی وہ مجھے شراب پلاتا، مجھے نشے میں ان لوگوں کے آگے ڈالتا. وہ 10 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، وہ جو ہے وہ میرے ساتھ غلط کام کرتے تھے اور مجھے نوچتے تھے. السلام علیکم، مجھے ریحان یوسف کہتے ہیں. آپ پازیٹیو پاکستان دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت کے قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کی وجہ سے میں ہوں، جن کی وجہ سے آپ ہیں اور جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ حیات موجود ہیں جن کا شوہر ان سے 10 مردوں سے کرواتا ہے. ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک ایسا رشتہ بھی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے میاں بیوی کا. وہ محبت میاں بیوی کی ہی ہوتی ہے، لیکن ان کا شوہر ان سے کرواتا تھا. مکمل کیا کہانی ہے وہ ان سے جانتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ غلط کام کیوں کرواتا تھا؟ جی، جب میری شادی ہوئی تو وہ شادی کے 1-2 ماہ 3 ماہ وہ ٹھیک رہا. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا مجھے اس نے بیچنا شروع کر دیا. وہ میرا دلال بننا شروع کیا. وہ مجھے بیچتا تھا، میری دلالی کرتا تھا. اور وہ شخص جو تھا نا وہ شوہر بھی کہلانے کے لائق نہیں تھا. اور جب میں گھر میں ہوتی تھی وہ کبھی 10 بندے لا رہا ہے، کبھی 20 لا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. اور میں سارا دن ان کے لیے کبھی کچھ کر رہی ہوں، کبھی کچھ بنا رہی ہوں، کبھی کچھ. اور انہی آدمیوں کے سامنے وہ ایک کونے میں ٹھہر کے ان لوگوں کے آگے مجھے پیش کرتا تھا اور ان کے آگے مجھے جو ہے بیچتا تھا اور خود دلالی کرتا تھا، آنکھوں کے سامنے کرتا تھا. کیوں؟ ایسا شخص نہ شوہر کہلانے کے قابل ہے، نہ کوئی مرد کہلانے کے قابل. ایسے شخص کا جو ہے نا، میں ایسے شخص کو کہتی ہوں کہ بندہ کٹہرے میں کھڑا کر کے ایسے انسان کو ویسے ہی فائر مار دے. آپ اسے کہتی نہیں تھی کہ آپ یہ ظلم مجھ پر کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اسے کہا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سنتا تھا. وہ صرف اب نشہ کرتا تھا، وہ شراب پیتا تھا. اور جو لوگ آتے تھے ان کے ساتھ مل کے مجھے زبردستی وہ مجھے شراب پلاتا، مجھے نشے میں ان لوگوں کے آگے ڈالتا. وہ 10 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، وہ جو ہے وہ میرے ساتھ غلط کام کرتے تھے اور مجھے نوچتے تھے. چیختی تھی، پکارتی تھی، لیکن کیا ہے کہ میرا کوئی سننے والا نہیں تھا یہاں پہ. ان جو 10 لوگ وہ بھیجتا تھا، ان کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو اس دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں، یا وہ سارے ڈسنے والے ہی تھے؟ وہ سارے ہی نشائی تھے اور ڈسنے والے تھے. اور وہ ایسے نشیوں کو لاتا تھا جو شرابیں پیتے تھے اور پھر اس کے بعد مجھے نوچتے تھے، چوٹتے تھے. اور ایسا شخص جو ہے یہ مجھے اپنے سامنے اس طرح کی حرکتیں کرواتا تھا. خود ان لوگوں کے اوپر جا کے مجھے پھینکتا تھا. مجھے اگر میں انکار کرتی تھی تو وہ مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا. اور جو تھا وہ مجھے بڑا ہی ذلیل و خوار کرتا تھا. آپ کو نہیں ساری رات وہ مردوں کے آگے بھی پیش کرتا تھا اور خود بھی وہ جو ہے نا میرے ساتھ ایسے کرتا تھا کہ میں تھک جاتی تھی اور میں کہتی تھی کہ یا تو میں مر جاؤں یا کچھ کھا لوں یا میں دنیا سے ختم ہو جاؤں. تو یا میں اس انسان سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ میں اس انسان کو یا تو میں مر جاؤں یا اس کو مار دوں. آپ کو نہیں پتا تھا شادی سے پہلے کہ وہ کیسا شخص ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ایسا نشئی نکلے گا اور ایسا ظالم اور ایسا بد کردار اور عورت کی عزت اور قدر کرنے کا اس انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ ایسا دلال بنے گا، یہ مجھے بیچے گا، مجھے ایسی امید نہیں تھی. نہیں، آپ کو شادی سے پہلے یہ نہیں تھا، اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ اس طرح کے غلط کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ اس کا بات کا پتہ نہیں تھا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا. شادی پھر کیسے ہوئی آپ؟ میری شادی میرے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی. اور نہیں، آپ کے گھر والوں نے وہ مطلب جانچ پڑتال نہیں کی کہ کیسا شخص ہے؟ سب کچھ کیا تھا، لیکن گھر والوں کو بھی تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ ایسا انسان نکلے گا.
اب وہ شخص کی طرح جو شخص یہ آپ سے مطلب آپ کا جو شوہر ہے صاحب کا شوہر ہے ابھی ہے یا وہ طلاق دے گیا کیا؟ اس سے میں نے چھٹکارا لے لیا لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. میں نے یہ میڈیا کا سہارا لیا, میڈیا کا سہارا لے کے میں اس دلدل سے اور اس قید خانے سے میں نکلی. نہیں ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ چھوڑ گیا ہے ایسے؟ ہاں. تو پھر یہ آپ کو کال کر کے دھمکاتا ہے کیا کچھ اس طرح کی جس کی وجہ سے آپ کو میڈیا پہ آنا پڑا؟ مجھے میڈیا پہ آنا پڑا ہے کہ یہ پیغام جو ہے میں اپنی ان بہنوں کے لیے, ان ماؤں کے لیے, ان بیٹیوں کے لیے دینا چاہ رہی ہوں کہ جو لڑکیاں, جن لڑکیوں کے ماں باپ ان لوگوں کی شادیاں کر دیتے ہیں بیٹیوں کی, ان کی مرضی جانے بغیر ان کو ایک کونڈے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے وہ انسان اچھا ہے, برا ہے, نشئی ہے, کیسا ہے, کیسا نہیں ہے, کہ وہ بعد میں ہماری لڑکی کے ساتھ کیا حال کرے گا. یہ زیادہ تر تب ہوتا ہے جب ماں باپ وہ جو بیٹیوں کو جہیز نہیں دیتے یا کوئی ایسا کام, تو یہ اس صورت میں بھی ہے. اور مرد جو ہے آگے سے اس طرح کا نکلے, تو میں ان بیٹیوں کے لیے, ان ماؤں کے لیے, ان بہنوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ وہ اس طرح کی دلدل میں کبھی بھی نہ رہیں. جیسے میں نے یہ اذیت 1 سال تک برداشت کی وہ نہ کریں. دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ. اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا. بے شک. ویسے آپ کا شوہر نشے کے علاوہ یا کوئی کام وغیرہ بھی کرتا تھا؟ نہیں, میری جب سے شادی ہوئی ہے میں نے تو اس کو ایک دن بھی کام پہ جاتا نہیں دیکھا. وہ گھر میں پڑا سارا دن نشہ ہی کرتا تھا. تو خود کہاں سے کھاتا, آپ کو کہاں سے کھلاتا, یہی کام کر؟ یہ بس سمجھیں کہ یہ اسی طرح یہ دلالی کرتا تھا اور دلالی کر کے کھاتا تھا. بالکل ناظرین, ان کی بات یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہر ماں کو, ہر باپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا, اگر ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں تو سامنے والا شخص کیسا ہے, کیا وہ اتنا نیچ اور گھٹیا تو نہیں ہے کہ جس طرح ان کا شوہر 10 مردوں کے سامنے ان کو پیش کرتا ہے. یہ انتہائی دکھ بھری کہانی ہے جس پر مجھے یہ کہانی سن کر مجھے بہت ہی دکھ ہوا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.